السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم محمد حسن عسکری کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم نفسیات کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ علم نفسیات ہے کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق انسان کے ارادوں، سوچ، جذبے، فکر اور احساس سے ہے۔ ان سب کا علم جو ہے وہ علم نفسیات کہلاتا ہے۔ اردو میں جو نفسیاتی تنقید ہے اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ یہ رجحان اگرچہ بہت عام ہے لیکن پھر بھی چند نئے لکھنے والوں نے اس کی طرف توجہ کی ہے۔ علم نفسیات سے تعلق میرا جی کا ہے، محمد حسن عسکری کا ہے، ریاض احمد کا نام ہے، جنہوں نے مختلف رسائل لکھے، نظمیں لکھی اور مضامین لکھے۔ یہ لوگ مرد کی نجی زندگی کے حالات کو خصوصیت کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں اور ان کی جو ذہنی الجھنیں ہیں ان کا پتہ لگاتے ہیں۔ انہی کی روشنی میں لکھنے والے کے فن کا جائزہ لیتے ہیں، جسے نفسیاتی تنقید کہا جاتا ہے۔ نفسیاتی تنقید میں میرا جی، محمد حسن عسکری، ریاض احمد کا نام شامل ہے۔ انہوں نے نظمیں لکھی، مضامین لکھی اور انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی ذہنی الجھنوں کا پتہ لگایا، ان کے زندگی کے حالات کو خصوصیت کے ساتھ سامنے رکھا۔ محمد حسن عسکری کی ابتدا میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ انہوں نے جب تنقید نگاری شروع کی تو ترقی پسند ادیبوں کو مدافعت میں قلم اٹھایا، لیکن جلد ہی اس سے طبیعت ان کی سیر ہو گئی، یعنی کہ وہ بیزار ہو گئے۔ انہوں نے ترقی پسند ادیبوں اور ترقی پسند تحریک کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ ان کے دو بہت مشہور مجموعے ہیں۔ پہلا مجموعہ ہے انسان اور آدمی اور دوسرا ہے ستارہ یا بادبان۔ اچھا، اس میں ہم نے کیا بتانا ہے؟ محمد حسن عسکری جو ہیں سب سے پہلے جو ہیں ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا ان کی طبیعت ان سے بیزار ہو گئی اور ترقی پسند جو ادیب سے ان کا تعلق جو اس کے بعد تھا وہ بھی آپ نے اس کے خلاف بھی لکھنا بعد میں بند کر دیا۔ ترقی پسند ادیبوں اور ترقی پسند تحریک کے خلاف لکھنا شروع کیا کیونکہ وہ ان سے بیزار ہو گئے تھے۔ ان کے دو بہت مشہور مجموعے ہیں جو ان کی محنت کا نتیجہ ہیں، ایک انسان اور آدمی ہے اور دوسرا ستارہ یا بادبان۔ ڈاکٹر وزیر آغا ان کی کتاب انسان اور آدمی میں اپنے تحفظات کی وضاحت کرتے ہیں۔ انہوں نے جو دو مضمون لکھے، آدمی کو جو ہے نا، یہ جو انسان اور آدمی ہے، آدمی کو انہوں نے خارجی امور کو متاثر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آدمی جو ہے خارجی امور کو متاثر کرتا ہے اور بلکہ متاثر ہوتا بھی ہے۔ نفرت، محبت، رحم دلی، یہ سارے رجحانات اس میں بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ بقول عسکری، جو انسان کو جیتے جاگتے آدمی کا نام نہیں دیتے بلکہ آدمی کا سایہ قرار دیتے ہیں۔ جو ان کا دوسرا مجموعہ ہے ستارہ یا بادبان، یہ ایسا ہے، اس میں انہوں نے تین طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے ستارہ یا بادبان میں۔ پہلا ہے سیاسی انسان۔ سیاسی انسان میں آپ نے یہ بتانا ہے جس کی داخلی زندگی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی خارجی زندگی کی ہوتی ہے، اور جو دوسرا ہے وہ فطری انسان ہے۔ جو فطری انسان ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق سماجی بندشوں سے آزاد ہوتا ہے اور انسانی جبلتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا ہے نامکمل انسان، جس کی اندرونی زندگی خارجی زندگی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔
اندرونی زندگی کو وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور ادب میں تبدیلی داخلی تبدیلی سے ہی واقع ہوتی ہے۔ انقلاب ادب میں آپ یہ بتا سکتے ہو خیالات جو ہیں ان کے مسلسل سے تبدیلی ان میں ہوئی، خیالات مسلسل تبدیلی کے باعث انہوں نے انگریزی ادب کا مطالعہ بھی کیا، اس سے لیکن مرغوب نہیں ہوئے۔ سب سے زیادہ اہمیت انہوں نے تنقید نگاری کو دی۔ اردو تنقید حسن عسکری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حسن عسکری کا اردو تنقید میں نہایت اہم مقام ہے۔ انقلاب ادب میں آپ نے یہی بتانا ہے کہ انہوں نے ایک نئی توازن کی تلاش کی انقلابی ادب میں، لیکن یہ بہت بڑا ادب نہیں ہے۔ ادب تعمیر اور وہ تخلیق کے حامی تھے۔ انقلاب تخریب کا علمبردار، عسکری انقلاب کو سیاسی سے زیادہ نفسیاتی مظہر سمجھتے ہیں۔ انقلاب ادب میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ ایک نئی توازن چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے مختلف وہ ایک جگہ پہ نہیں رہے، کبھی لاہور کے، کبھی کراچی گئے، لاہور آ کر تصنیف و تالیف سے دل بہلایا، وہاں پہ اسلامیہ کالج میں استاد مقرر ہوئے، تو اس وجہ سے وہ ایک توازن چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ انقلاب تخریب کا علمبردار ہو اور عسکری انقلاب کو سیاسی سے زیادہ نفسیاتی مظہر سمجھتے تھے۔ مغربی اثر میں آپ نے یہ بتانا ہے عسکری کی تنقید مغربی مفکرین سے متاثر نظر آتی ہے۔ وہ اردو ادب کو مغربی ادب پاروں کے ساتھ مقابلہ کر کے نتائج اخذ کرتے ہیں، جن سے ان کے نتائج غیر متوازن ہوتے ہیں۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کے لوگوں سے چند امتیازات سیکھے ہیں، اردو ادب کو انہی امتیازات کی روشنی میں جانچتے اور پرکھتے ہیں، کیونکہ عسکری جو ہے وہ مغربی تنقید سے متاثر ہوئے اور وہ اردو ادب کو مغربی ادب پاروں کے ساتھ مقابلہ کر کے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ زبان کا استعمال، عسکری ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جیسے سنجیدہ تنقید کی زبان شاید ہی کہا جائے، مثلا رات گئی بات گئی، اب دوسرے ذہن میں اور ان کی دوسری ضرورتیں ہیں۔ جی ہاں، خوشگوار تجربے کو قبول کرنے کی بھی ہمت چاہیے۔ اس طرح کے انہوں نے زبان کا استعمال کیا۔ آپ نے اس میں مغربی اثر کا بتانا، انقلاب ادب کا بتانا، ان کی جو کتاب ہے انسان اور آدمی